وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى الاختلاف النيات ولا يعز عنه معاصي العباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يزال من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء كيف يشاء ناصر المسلمين مسلمين عدل وعفوا تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا وتدى ومن تخلف عنها وظل وغرق وأوى. واسقى عباد الله بالاعتصام التقوى فإنه الحبل المتين ورد الأسقى. ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل النزول فإنه وارد واقع نازل. كنتم في برج مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. برابر علماء اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، پروردگار نے جو انسان کو خلق کیا ہے تو اس لیے کہ وہ عبادت کرے. اور برابر جو ہے آپ اس سلسلے سے سنتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے ایک نقطے کی طرف جو ہے کچھ نکات کی طرف مختصر اشارہ کرنا ہے کہ دیکھیں انسان کے اندر جو ہے جو چیزیں پائی جاتی ہے اور انسان جس عمل کو انجام دیتا ہے تو اول تو یہ کہ بعض چیزیں ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے تو وہ جو ہے عادت کی بنا پہ کام کرتا ہے، اور ایک جو ہے وہ فطرت ہے، تو فطرت کی وجہ سے جو ہے انسان کام کرتا ہے. اب عادت ہے اور عادت کی بنا پہ انسان جو کام کر رہا ہے تو دیکھیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کام جو ہے بہتر بھی ہو جائے نا، فائدہ مند بھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فائدہ مند نہ ہو، ہے نا. مثلا جو ہے عادت کے طور پہ ورزش کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ فائدہ نہ ہو، ہے نا. مثلا عادت ہے سگریٹ پینے کا، ہے نا، سگریٹ پی رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو عادت کے طور پہ انسان کر رہا ہے تو وہ جو ہے ممکن ہے کہ اس کے لیے جو ہے فائدہ مند بھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو. لیکن جو فطرت میں ہے یعنی اللہ کی طرف سے کہ جو ایک روح ہے نا نشاط کی طرف، اب اگر انسان جو ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر وہ قید نہیں ہے زمان یا مکان یا وقت کا. مثال کے طور پہ انسان کے ہر انسان کے فطرت میں یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے. اور عادت میں ہو سکتا ہے کہ تبدیلی ہو جائے، مثلا جو ہے غذا ہے یا لباس ہے تو مثلا جو ہے زمان اور مکان کی وجہ سے مثلا معلوم یہ ہوا کہ بعض جگہ جو ہے یہ رواج پایا جاتا ہے، بعض جگہ جو ہے وہ رواج وہ رسم جو ہے نہیں پائی جاتی، تو بعض جگہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ تبدیلی ہو، لیکن جو ہے یہ جو فطرت ہے تو اس میں تبدیلی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر اگر یہ روح پائی جاتی ہے نشاط روح، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو وہ عبادت انجام دے رہا ہے تو اب ایک عجیب جو ہے اس کے اندر جو ہے عشق ہوگا، یعنی اس کی روح جو ہے وہ پرواز کرے گی. لیکن ضروری یہ ہے کہ دیکھیں عبادت میں بھی ہے نا اعتدال ہے نا، نفس اور ضبط کا جو ہے خیال رکھا گیا ہے.
اور خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا، اعتدال نفس اور ضبط جو ہے یہ تمام چیزیں اور اس کے اندر جو ہے عشق پایا جا رہا ہو، اور جب تک جو ہے عشق پایا جا رہا ہے انسان جو ہے وہ عبادت انجام دے، یعنی وہ جو ہے عبادت کو جو ہے یعنی محبوب رکھے، اس طریقے سے گلے لگا لے۔ یہ جو ہے واجبات کا وہ مسئلہ تو الگ ہے، دیکھیں واجبات میں وہ دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تب بھی جو ہے اسے انجام دینا، ایسا نہیں ہے کہ اب دل نہیں چاہ رہا ہے تو اسے ہم انجام نہ دیں۔ لیکن جو دیگر عبادات ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اب انسان یہ سوچ لے کہ نہیں، مثلا جو ہے اب دل لگے یا نہ لگے یا دیگر جو ضروریات ہے ہم اسے انجام دیں یا نہ دیں، ہم جو ہے صرف عبادت انجام دیں گے، مثلا جو ہے صرف دعا یا قرآن یا نماز، جیسا کہ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، کچھ افراد جو ہے ایسے ہیں کہ وہ جو ہے صرف مسجد میں بیٹھے ہوئے اور جو ہے دن اور رات جو ہے عبادت کر رہے ہیں اور بیوی اور بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب رسول اسلام نے یہ سنا اور سننے کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو ہم جو ہے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتے ہیں، اور اگر جو ہے کوئی ہمارے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارے تو پھر وہ جو ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ نفس اور ضبط ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اعتدال نہ پایا جاتا ہو، جیسا کہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، شہید مطہری نے بھی تحریر کیا کہ ایک مسلمان تھا اور ایک جو ہے عیسائی، اور یہ جو مسلمان تھا اسے جو ہے مسلمان کر دیا، تازہ مسلمان ہو گیا، اور جب تازہ مسلمان ہو گیا تو یہ جو مسلمان تھا، جو قدیمی مسلمان تھا، یہ مسلمان کے پاس آیا جو تازہ مسلمان ہوا تھا، اور اس سے کہا کہ سحر کے وقت بیدار کر دیا، کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے مسجد میں چلو، اور جو تازہ مسلمان تھا اسے مسجد میں لے کر آیا، اور اس کے بعد جو ہے کہا ابھی جو ہے صبح کی نماز کے لیے وقت ہے، لہٰذا ابھی جو ہے تہجد وغیرہ پڑھ لو، ہے نا۔ اب آخرکار جو ہے وہ تازہ جو مسلمان تھا نماز پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ معلوم یہ ہوا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، تو کہا کہ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو اب اس نے یہ کہا تھوڑا تلاوت کر لو، ہے نا، قرآن اور دعا پڑھ لو۔ اب دعا اور تلاوت کرنے کے بعد کچھ حصہ گزرا تو کہا کہ آدھا وقت تو گزر گیا، روزے کی بھی نیت کر لو۔ اب روزے کی نیت کر لیا، کہا کہ بس اب ظہر کا وقت قریب ہے، اب رک جاؤ، گھر جا کر کیا کرو گے، ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھی، کہا اب کیا ہے نا، عصر کی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب پڑھ لیا تو کہا کچھ مستحبات انجام دے دو، ہے نا، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ قرآن پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ یہ کہا کہ اب تو مغرب کا وقت ہونے والا ہے نا، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عشاء کا نماز وہی پڑھ لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مسلمان تھا، تازے مسلمان کو 24 گھنٹہ جو ہے مسجد میں پھنسائے رکھا۔ اب اس کے بعد جو ہے اب جب دوسرے دن گیا ہے نا کہ چلو، تو کہا کہ بس تمہیں کو مبارک ہو، ہے نا، یہ اسلام جو ہے تمہیں کو مبارک ہو، ہمارے پاس جو ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سب بیوی بچوں کو چھوڑ کر جو ہے صرف اس میں لگ جائے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے افطارات اور تفریط ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے اس عمل کو اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ تو یہ بھی رکھا گیا تمام چیزیں ہیں، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ایک وقت معین ہے کہ صبح کے وقت جو ہے آپ نماز پڑھیں، ظہر کے وقت یعنی زوال کے وقت آپ نماز پڑھیں، مغرب کا وقت جو ہے معین ہے۔ کیا ایسا ہے کہ اگر مغرب سے پہلے پڑھ لیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا، یعنی دیکھے گا نہیں، اور جب مغرب کا وقت ہو جائے یا مثلا جو ہے ظہر کا وقت ہو جائے تو اللہ جو ہے سرکاری لباس پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے ہم تمہاری نماز کو قبول کریں گے، اور وقت سے پہلے پڑھ لیں تو پھر اللہ دیکھتا بھی نہیں ہے، کیا ہے مسئلہ ہے نا، یعنی پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، نہیں، معلوم یہ ہوا کہ تمہارے اندر جو ہے وقت شناسی ہو، ہے نا، ایک وقت جو ہے معین کر دیا ہے کہ دیکھو وقت سے پہلے، اگر وقت سے 1 منٹ بھی پہلے پڑھو گے تو تمہاری نماز جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام جو ہے اعتدال ہے، نفس اور ضبط ہے، یا انسان جو ہے یہ سوچ لے کہ نہیں یہی عبادت ہے لہٰذا جو ہے ہم اسی میں مصروف رہیں۔ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ
اب انسان جو ہے دن رات جو ہے عبادت کر رہا ہے اور دیگر جو ضروریات ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں چند افراد جو ہے حاضر ہوئے اور ایک شخص نے کہا کہ مولا فلاں شخص تھا، ہم اس کے ساتھ جو ہے سفر پہ تھے. تو امام نے سوال کیا، امام نے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ سفر پہ تھا تو کیا مصروف تھا؟ کہا کہ مولا نہ پوچھیے، وہ جو ہے دن اور رات جو ہے وہ عبادت کر رہا تھا. ہم سفر کرتے تھے، کہیں بھی جو ہے کاروان رکتا تھا تو وہ فوراً جو ہے مصلی بچھا لیتا تھا اور بچھانے کے بعد جو ہے وہ عبادت کرتا تھا. تو امام نے کہا کہ جو اس کے ضروریات جو کام تھے یہ بتاؤ اسے کون انجام دیتا تھا؟ اس نے کہا کہ مولا اسے ہم انجام دیتے تھے نا، مثلا جو ہے جانور کو باندھنا، اسے کھانا دینا، پانی اور کھانے کا اہتمام کرنا، یہ تمام جو ہے ضروریات کو ہم پورا کرتے تھے. تو امام نے کہا کہ تم اس سے بہتر. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مثلا جو ہے دن اور رات جو ہے انسان عبادت کر رہا ہے تو پھر یہ بہتر، جیسا کہ خود مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسانوں تم جو ہے اندھے ہو جاؤ کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد تم جو ہے جانور کی طرح کھاؤ اور پیو اور سو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان صرف جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ بس جو ہے یعنی عیش اور تفریح. دیکھیں تفریح جو ہے اسلام میں منع نہیں ہے. خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت کو 3 حصے میں تقسیم کرو اور ایک حصہ جو ہے لذت کے لیے، تفریح کے لیے نکالو، ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے اسلام نے جو ہے اس سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان اس طریقے سے زندگی گزارے، اگر یہ دیکھ لیا جائے تو جانور تو ہم سے اچھے ہی زندگی گزارتے ہیں نا. نہ کھانا پکانے کی ضرورت ہے، نہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ لباس سلوانے کی ضرورت ہے، نہ استری کرنے کی ضرورت ہے، نہ پکانے کی ضرورت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر انسان یہ سوچ لے کہ آج کے دور میں زمانے میں جو اتنی ترقی ہوئی ہے اور ترقی ہونے کے بعد جو ہے ہم اس منزل تک پہنچے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ جانور میں بھی پرندے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ ایسا اپنا گھر بناتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں کہ انسان جو ہے دنگ رہ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ آج کے ترقی کے زمانے میں، آج کے دور میں جو ہے انسان جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارے اور ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کی طرف، دیگر ضروریات کی طرف متوجہ نہ ہو، تو انسان کے علاوہ آپ دیکھ لیں حیوان جو ہے وہ بہترین زندگی گزارتے ہیں. لہٰذا جو ہے یہ جو فرق ہے اسی لیے کہ تمام چیزوں پہ انسان غور اور فکر کرے. یا انسان یہ سوچتا ہے کہ صرف جو ظاہری چیز ہے وہی عبادت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ظاہری چیز ہے، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن جو ہے ہر وہ کام کہ جس سے پروردگار راضی ہو تو وہ عبادت ہے. ہر وہ کام، اب چاہے جو ہے علم حاصل کر رہا ہے، یا مثلا جو ہے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، یا شادی کر رہا ہے، تو یہ سب عبادت ہے نا. شادی کرنا، دیگر چیزیں، یہ سب عبادت ہے. اصل چیز جو دار و مدار ہے وہ نیت کے تقدس پہ ہے. اگر نیت تقدس ہے، نیت بہترین ہے، تو ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے. لیکن اگر جو ہے نیت مقدس نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے عزت حاصل کر لے، واہوائی لے لے، شہرت ہو جائے، تمام چیزیں حاصل کر لے، لیکن اس کا وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب قابل التوبة وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغصبت وستين يدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وصاف عن السيئات لم يجاز بها. سبحان من لا يزداد معاصي العباد إلا كراما وجود لا كثرة الذنوب إلا عفوا وصلا. نشهد أن لا إله إلا هو العطف على العباد بوجود المذنبين بعلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عند الدین عند اللہ الاسلام. اذان ہوتا ان دنوں میں دو شخصیت کی جو اس دنیا میں نہ رہی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخصیت ایسی کہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور جو ہے تقریریں بھی سنی ہے، وعظ بھی سنا ہے نا، بلا واسطہ باواسطہ جو ہے نا ان کے بیانات کو ہم سب نے سنا ہے اور اس سے جو ہے استفادہ بھی کیا ہے. اور وہ جو ہے ہمارے سرزمین اسی ہندوستان کے جنہیں مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کہا جاتا ہے. اور دوسری شخصیت کی ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے سرزمین کے نہیں لیکن جو ہے ہمارے مکتب کے تھے، اور ہم جو ہے انہیں اتنا نہیں پہچان سکے کہ جتنا کہ دشمن نے پہچانا ہے. ہم انہیں جو ہے نہیں پہچان سکے. اور ظاہر سی بات ہے جو جوہری سائنسداں مشہور اور شہید جو ہے محسن فخری زادے کہ جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ دشمن نے جو ہے کس بزدلانہ انداز سے جو ہے انہی کی سرزمین میں شہید کر دیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ دشمن کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو ہے ہمارے مقصد کے لیے نقصان دہ ہیں، اور دشمن نے جو ہے وہ پہلے ہی اعلان بھی کر دیا تھا. آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں، یا مثلا جو ہے اسرائیل وزیر اعظم نے جو ہے 2018 میں کہہ دیا تھا کہ یہ فخری زادہ ہے. اس طریقے سے بیانات تمام جو ہے موجود ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے حملہ کرنا، اور اسے یہ معلوم تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. لہٰذا آپ دیکھیں یہ دونوں شخصیت جو ہے یہ راہ اسلام میں دین میں جو ہے ان کے خدمات ہیں، ان کے بھی خدمات. اور خود جو ہے مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی ہمیشہ جو ہے اس بات پہ زور دیتے رہے کہ غربت ختم ہو، اور علم کے سلسلے میں ہمیشہ جو ہے نا پوری زندگی جو ہے ان کا یہی مقصد تھا، ان کا یہی ہدف تھا، ان کا جو ہے یہی خواب تھا. یہ ظاہراً جو ہے ہم نے جو ہے انہیں جو ہے وہاں تک پہنچا دیا کہ جو ان کا آرام گاہ ہے، یعنی ہم نے جو ہے دفن کر دیا، لیکن جو ہے ان کی روح دفن نہیں ہوئی ہے، ان کا مقصد دفن نہیں ہوا ہے، ان کا ہدف جو ہے وہ دفن نہیں ہوا ہے. لہذا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کے دل اور ذہن میں تھا، جو ان کا خواب تھا، تو اس خواب کو جو ہے اس مقصد کو جو ہے ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. دیکھیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کوئی بھی تعمیری کام ہو تو پہلے منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے. ایک جہد کرنا، منصوبہ بندی کرنا، مشورہ کرنا تعمیری کام میں یہ اہم ہے. تخریبی کام میں جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مثلا جو ہے تعمیری کام، مثلا جو ہے عمارت یا ہاسپٹل ہو، یا مثلا تجارتی عمارت ہو،
یا مثلا جو ہے کوئی اور عمارت ہو، تو اب آپ دیکھیں اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، ایک جہتی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے نقشہ بنانا پڑتا ہے، انجینئر کو بلانا پڑتا ہے، مزدوروں کو بلانا پڑتا ہے، سیمنٹ بالو یہ تمام چیزیں اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت معین کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تعمیری کام ہوتا ہے، یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، تمام جو ہے انجینئر ہے، نقشہ بنا رہے، تب جا کر جو ہے تعمیری کام مکمل ہوتا ہے۔ لیکن تخریبی کام کے لیے کسی انجینئر کی یا کسی مزدور کی کچھ ضرورت نہیں ہے، بلڈوزر لائیے بس دیوار میں دھسا دیجئے، ہو گیا کام ہے۔ یعنی تخریبی کام کے لیے جو ہے یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تعمیری کام کے لیے جو ہے نا بہت جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، یکجہتی ہو، منصوبہ بندی ہو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر جو ہے انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ جو ان کا مقصد تھا، جو ان کا ہدف تھا، اس مقصد تک پہنچے، تو پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے تعمیری منصوبہ بندی کرے۔ تعمیری منصوبہ بندی کرے گا کوئی بھی کام ہے تو انسان جو ہے پھر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہے مثلا لاوالی باتوں میں الجھ جائے، ادھر ادھر کی باتیں جو ہے کرنے لگے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ سب آپ کو معلوم ہے، صرف اشارہ کرنا ہے کہ لاوالی باتوں میں، ادھر ادھر باتوں میں الجھ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو ہے تعمیری کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ مثلا معلوم یہ ہوا لاوالی باتوں میں اور شخصیات میں اور دیگر چیزوں میں اور دیگر اختلافات میں جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں، لہٰذا اس وقت جو ہے یہ موقع نہیں ہے کہ فالتو بات میں یا ادھر ادھر کی بات میں جو ہے انسان الجھے، بلکہ یہ غور کرے کہ ان کا مقصد کیا تھا، ان کا خواب کیا تھا، وہ چاہتے کیا تھے، لہٰذا جو ہے اس مقصد میں انسان جو ہے تعمیری کام کرے۔ تو اول تو یہی کہ اگر جو ہے یہ چاہتا ہے تو اول جو ہے علم پہ زور دے۔ غربت کا مسئلہ ہے تو انسان جو ہے اس سلسلے میں زور دے، مثلا جو ہے یہ کوشش کرے کہ اپنے گھر سے، محلے سے، معاشرے سے جہالت جو ہے وہ دور ہو جائے، ایک دوسرے کے تعاون کرے۔ مثلا جو ہے غریب بچہ ہے تو اس کی جو ہے فیس کا انتظام کر دے، مثلا جو ہے اس کے کتاب وغیرہ کا جو ہے انتظام کر دے، یا مثلا جو ہے دیگر اخراجات جو ضرورت ہے تو اس کا جو ہے کوئی آگے بڑھے اور انتظام کر دے۔ کسی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے تو کوئی شخص جو ہے یا چند افراد جو ہے وہ آگے بڑھیں اور اپنے ذمے جو ہے وہ لے لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان ان تمام چیزوں پہ غور اور فکر کرے گا تو آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے کامیاب رہے گا۔ دیکھیں یہ زمانہ جو ہے بہت پرآشوب زمانہ ہے، یہ اس زمانے میں جو ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آنکھ کھول کر جو ہے زندگی بسر کرے، اور ظاہر سی بات ہے خود غور بھی کرنا پڑے گا کہ آیا جو ہے ہماری حقیقت کیا ہے، یا مسئلہ جو ہے ہم اپنے انصاف کے لیے جو ہے اس ملک میں کتنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اور اس وقت آواز نہیں بلند سکتے کہ جب خود جو ہے ہم اپنے انصاف کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کے انصاف کے لیے بھی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو ہے آج کے دور میں غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ جو ہے آنکھ کھلی رہے اور انسان جو ہے زندگی گزارے، انسان سوچے، غور کرے کہ ہمارے بارے میں جو ہے ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہے، یا مثلا جو ہے ہمارے خلاف جو ہے کیا لکھا جا رہا ہے، کیا جو ہے افسانہ تحریر ہو رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تدبر کرے گا اور ایک جہتی کے ساتھ جب آگے بڑھے گا تب جو ہے اسے معلوم ہوگا کہ ہمارے خلاف جو ہے کیا کیا منصوبہ بندی ہو رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے خلاف جو ہے یہ آگ گرم ہو رہی ہے، تو یہ گرمی جو ہے ہم سے بہت نزدیک ہے، بات بہت دقیق اشارے میں کر رہے ہیں، یہ جو ہے بہت نزدیک ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بیدار رہیں اور تدبر کے ساتھ غور اور فکر کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے ہمیں چاہیے، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہ اس پہ بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ توجہ دیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب چاہیے کہ آپ جو ہے اس پہ اور زیادہ جو ہے
کوشش کریں اور جو ہے مشورہ کریں. جو اہم چیز بھی ہے اس میں سے یہی قبرستان کا مسئلہ ہے کہ جگہ جو ہے وہ بہت کم ہے، لہٰذا جو ہے اس سلسلے سے بھی ہم سب کو چاہیے کہ مل کر جو ہے اس میں مشورہ کرے اور فکر کرے، اور جو دیگر افراد ہیں، جو فعال افراد ہیں، وہ جو ہے آگے بڑھے اور مستقبل کے بارے میں جو ہے ہم ابھی سے غور اور فکر کریں. خود مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ 50 سال بعد جو ہونے والا ہوتا ہے، جو مشکلات پریشانی، تو پہلے ہی سمجھ جاتا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد النساء العالمين وزد خاتم النبي سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان معيا ظالم الديوت عادم أبنية الشرك والنفاق حسن فضل البقي صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الكرام. اللهم فل بنا ما أنت ولا تفل بنا ما نحن عليه بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار علیہ بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما. پروردگار علیہ بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کران ان کے جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما. کریم حضرت کے زور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان